ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا آقا تیری گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں، دل میں نبی کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد. نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے، اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے. جب معاملہ اللہ کی مرضی کا ہے تو ہمیں چاہیے کہ بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کا ایک جوڑا بنایا ہے. دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں ان کا جوڑا بنایا. ایک کو نر بنایا، ایک کو مادہ بنایا، جس کو انگریزی میں ایک کو میل کہتے ہیں، ایک کو فیمیل کہتے ہیں. جیسے گائے ہیں، بھینس ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، بیل ہیں، بکری ہیں. اسی طرح پرندے ہیں، چرندے ہیں، درندے ہیں. تمام میں اللہ پاک نے جوڑا بنایا ہے. اشرف المخلوق انسانوں کا بھی اللہ پاک نے جوڑا بنایا ہے. اس میں ایک کو مرد کہتے ہیں، ایک کو عورت کہتے ہیں، ایک کو شوہر کہتے ہیں اور ایک کو بیوی کہتے ہیں. اللہ پاک نے اس عظیم الشان جوڑے کو بنا کر دونوں کے ذمہ اللہ پاک نے کام الگ الگ رکھے. دونوں کے ذمہ ایک ہی کام نہیں رکھا، دونوں کے ذمہ الگ الگ کام رکھے. مثلا مرد کو اللہ پاک نے مرد بنایا اور کہا اے مرد تو گھر کے باہر نکل اور اپنی صلاحیتوں کو اینٹ پر اور پتھر پر، لوہے پر اور لکڑ پر خرچ کر 2 پیسے کما، اپنا بھی پیٹ پال اور اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھے. عورت کو اللہ پاک نے عورت بنایا اور اس کو حکم یہ دیا کہ اے عورت تو گھر کی دہلیز کے اندر رہ، گھر کی چہار دیواری کا خیال رکھ، شوہر کی امانت پر خیانت نہ کر، اس کی خدمت کا حقوق کی ادائیگی کا پورا خیال رکھ، گھر کو جنت کا نمونہ بنا اور معصوم بچوں کی ابتدائی تربیت کر. اور یہ اتنی عظیم الشان ذمہ داری ہے کہ ساری دنیا کے مرد مل کر بھی بچوں کی ابتدائی تربیت کی ذمہ داری کو نہیں نبھا سکتے. یہ صلاحیت اللہ پاک نے عورت ذات ہی کے اندر رکھی. لہذا عورت ذات کا کام یہ ہے کہ گھر کی چہار دیواری کے اندر رانی بن کر، کوئین بن کر وہ رہے. اللہ پاک نے گھر کی چہار دیواری کے اندر عورت ذات کو قیدی نہیں بنایا بلکہ رانی بنایا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ کمانے کی ذمہ داری مذہب اسلام کے اندر کہیں بھی عورت کی ذمہ نہیں رکھی. کمانے کی ذمہ داری اللہ پاک نے مرد کے ذمہ رکھی. عورت اگر بیوی ہے تو اس کے مقابلے میں شوہر کما کر لا کر کے اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے. عورت اگر بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کما کر لائے اور اس ذات کا خیال رکھے، اس بیٹی کا خیال رکھے. عورت اگر بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کما کر لائے اور بہن کی کفالت کرے. غرض یہ کہ عورت کی جو بھی حیثیت ہے، عورت اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنا کام کرے گی اور اس کے مقابلے میں جو مرد ہوگا وہ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے گا. البتہ بہت ساری شکلیں، بہت سی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جہاں عورت پردے کا خیال رکھتے ہوئے، یا اگر کفیل یعنی جیسے شوہر ہے وہ زندہ ہے تو اس کی اجازت کے ساتھ وہ جاب کر سکتی ہے، لیکن ان میں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ بے پردہ نہ ہو
اور بے پردگی کے ساتھ ساتھ اپنی عزت کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے عورت ذات کو وہ گھر کا قیدی نہیں بنایا، گھر کی چہار دیواری کا قیدی نہیں بنایا، بلکہ گھر کی چہار دیواری میں کوئین اور رانی بنا کر اللہ پاک نے رکھا ہے۔ آج جو عورتیں آزادی کے نام پر اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں مردوں نے قیدی بنا کے گھروں میں رکھا ہے، ہمیں بھی فریڈم چاہیے، ہمیں بھی آزادی چاہیے، وہ ذرا سوچے تو صحیح کہ وہ کس چیز کا نام انہوں نے آزادی رکھا ہے۔ کیا گھومنے پھرنے کا نام آزادی رکھا ہے؟ کیا بے حیائی کا نام آزادی رکھا ہے؟ یا گل چھرے اڑانے کا نام آزادی رکھا ہے؟ وہ کس آزادی کو تلاش کر رہی ہیں اور کس آزادی کے لیے تڑپ رہی ہیں؟ شریعت نے عورت کو یہ حکم دیا، بلکہ اس کے مرد کو یہ ذمہ اس کے لگایا کہ عورت کی راحت کا خیال رکھے۔ عورت کو اگر گھومنے پھرنے جانا ہے تو شریعت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اس کو گھمانے کے لیے لے جائے، اس کو سیر و تفریح کے لیے لے کے جائے، اس کے انجوائمنٹ کا خیال رکھے۔ تو یہ فریڈم جو وہ چاہتی ہے، آزادی چاہتی ہے، تو اسلام نے کب منع کیا ہے؟ اسلام نے تو شوہر کو اس کا مکلف کیا ہے۔ لیکن اصل میں عورتیں در حقیقت اپنے دل سے آزادی نہیں چاہتی، بلکہ ان کا نفس اور شیطان ان کو مجبور کرتا ہے۔ ان کا نفس اور شیطان ان کو مجبور کرتا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نفس و شیطان کی پرستش کریں اور نفس و شیطان ہمیں جو کہے ہم وہ کریں۔ لہذا جو عورتیں گھروں کے باہر نکل رہی ہیں اسلام کے مزاج کے خلاف، تو وہ صرف نکلنے کا ہی کام نہیں کر رہے، بلکہ وہ سب کام بھی کر رہی ہیں جو نفس و شیطان کو سدھارا ہے۔ مثلا وہ پنڈلیاں بھی کھول رہی ہیں، وہ چہرہ بھی کھول رہی ہیں، وہ بال بھی کھلے رکھ رہی ہیں، اور وہ پھٹی ہوئی پینٹ بھی پہن رہی ہیں، اور وہ شارٹ کٹ بھی پہن رہی ہیں، اس میں پیٹ بھی دکھ رہا ہے، پیٹھ بھی دکھ رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں اور اس کا نام انہوں نے آزادی رکھا ہے۔ میری ماں بہنوں، ذرا سوچو تو صحیح، اللہ پاک نے عورت ذات کو عورت بنایا اور گھر کی چہار دیواری کے اندر اس کو رکھا اور اس کے ذمے کچھ حقوق لگائے، اس کے ذمے کچھ ذمہ داریاں لگائیں۔ اور یاد رکھیں، ایک موٹی سی مثال آپ کے سامنے عزیز بات سمجھانے کے لیے سبق کے طور پہ بیان کرتا ہے۔ فیکٹری والے جب فیکٹری کا شیڈ بناتے ہیں اور فیکٹری کے اندر مشینری رکھنے کے لیے جگہ بناتے ہیں، تو وہ جگہ، وہ شیڈ بھی اس مشینری کی قیمت کے اعتبار سے بنایا جاتا ہے۔ اگر مشین بہت زیادہ قیمتی ہے تو اس کا شیڈ بھی اتنا زیادہ قیمتی ہوگا۔ وہاں اس کو دیواروں کی چہار دیواری میں پیک کیا جائے گا، ایگزوسٹ لگائے جائیں گے، اے سی لگائے جائیں گے، پنکھے لگائے جائیں گے، یہ اور ویدر کنٹرول کرنے کے لیے، ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پیرامیٹر لگائے جائیں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کی جاتی ہیں اس لیے کہ اس پر رکھی جانے والی مشین بہت قیمتی ہے۔ اگر اس کی قیمتی مشین کی جو ہے کورنگ قیمتی انداز سے نہ کی اور اس کی چہار دیواری اور شیڈ اس کا قیمتی نہ بنایا، تو پھر اس قیمتی مشین سے جو پروڈکٹ نکلے گا وہ بھی قیمتی نہیں ہوگا، بلکہ وہ بھی ناقص ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت ذات کو اس کائنات کے اندر انتہائی قیمتی چیز بنایا ہے۔ اگر اس کی پردے کا خیال نہ رکھا گیا، اس کی عزت آبرو کی حفاظت کا خیال نہ رکھا گیا، پھر اس کی کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد اور اس کی کوکھ سے جنم لینے والی اولاد وہ بھی قیمتی نہیں بنے گی، وہ بھی پھر آوارہ ہی رہے گی۔ تو میری ماں بہنوں، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ اللہ پاک نے مرد کو مرد بنایا، مرد کو مرد بنایا اور مرد بنا کر اس کے ذمہ کچھ کام لگائے، اور وہ کام یہ ہیں کہ مرد گھر سے باہر نکلے اور اپنی صلاحیتوں کو اینٹ پر اور پتھر پر، لوہے پر اور لکڑ پر خرچ کرے، دو پیسے کمائے، اپنا بھی پیٹ پالے اور اپنے بیوی بچوں کی بھی کفالت کرے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ اسی طرح عورت کو اللہ پاک نے عورت ذات بنایا اور اس کو کہا کہ گھر کی چہار دیواری کے اندر رہے، اپنے بچوں کا خیال رکھے، اپنے بچوں کی تربیت کا خیال رکھے، اور بچوں کی تربیت کے خیال کے ساتھ ساتھ وہ خود عمل کرے، خود باعمل بنے، خود نیک اور تقوی والی بنے اور نیکی کو اختیار کرے، تو اسلام کی روشن تعلیمات کو اپنے سینے سے لگائے۔ اب دوسری بات،
مرد کو جب گھر کے باہر نکالا اور گھر کے باہر کے کام کاج کمانے کی ذمہ داری اس کے ذمہ رکھی تو اللہ پاک نے اس کو صلاحیتیں بھی وہ سب عطا فرمائی جو گھر کے باہر نکلنے والے مرد کے لیے ضروری ہیں۔ مثلا اللہ پاک نے اس کو بلند آواز بنایا اس لیے کہ گھر کے باہر نکلنے کے بعد اس کو اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ کسی کو زور سے پکارنا پڑتا ہے، جبکہ عورت کی آواز پست رکھی۔ عورت مرد کو اللہ پاک نے بہادر بنایا، گھر کے باہر دشمن سے مخالف سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے کئی دفعہ۔ مرد کو اللہ پاک نے مسل پاور زبردست دی اس لیے کہ کئی مرتبہ اس کو کسی سے مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ نیز کھیتی باڑی میں مسل پاور اگر ہوں گی تبھی تو کھیتی باڑی کر سکے گا، ٹریکٹر چلا سکے گا، ہل چلا سکے گا، کھدائی کام کر سکے گا۔ اب عورت ذات کو اللہ پاک نے عورت بنایا اور گھر کی چہار دیواری کے اندر رہنے کا اس کو حکم دیا تو اللہ پاک نے اس کو وہ ساری چیزیں عطا فرمائی جو گھر کے اندر رہنے والی عورت کو زیب دیتی ہے۔ مثلا اللہ پاک نے عورت کو نرم و نازک بنایا اس لیے کہ ایک شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے اس کو ایسا ہی ہونا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ اس کو حیادار بنایا، اللہ پاک نے اس کو خوبصورت بنایا، اللہ پاک نے اس کو پرکشش بنایا۔ یہ سب چیزیں ایک حلال شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے اس کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے اس کو ناز نخرے دیے، یہ بھی محبت کے جو ہے باب میں یہ چیز ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے اس کو نرم مزاج بنایا، اگر سخت مزاج ہوتی تو معصوم بچوں کو مار مار کے تباہ کر دیتی، حالانکہ کئی مرتبہ وہ مارتی بھی ہے تو بچے کو اس کی مار بھی پھول کی طرح لگتی ہے، وہ مار ایسی نہیں ہوتی ہے جو ایذا والی ہو، تکلیف والی ہو۔ لہذا گھر کے اندر چونکہ عورت ذات کو رکھنا تھا تو اللہ پاک نے وہ ساری صلاحیتیں عطا فرمائی جو گھر کی چہار دیواری کے اندر بچوں کی تربیت کے لیے، شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے، گھر کی جو ہے میرج لائف کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری تھی۔ اب ابتدائی تربیت کی جو ذمہ داری عورت ذات کے ذمہ رکھی ہے وہ اس لیے رکھی ہے کہ بچہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر 2 سال چھاتی سے لگ کر دودھ پیتا ہے، پھر 5-6 سال ماں کے دست شفقت میں رہتا ہے، ماں کی نظروں میں رہتا ہے۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر بچہ آج کل اپنے ابو کے ساتھ کسی فنکشن میں، کسی رشتہ داری میں، کہیں دور شہر میں چلا بھی جائے، جب شام ہوتی ہے تو بچے سے پھر رہا نہیں جاتا اور بس وہ تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے ابو امی، یعنی شارٹ کٹ میں بات کرتا ہے کہ ابو مجھے اس وقت امی یاد آ رہی ہیں، میں امی کے بغیر نہیں رہ سکتا، لہٰذا سفر مختصر کرو، سفر کو لپیٹو، مجھے امی سے ملا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے ماں کی ممتا بچے کے دل میں کوٹ کر رکھی ہے۔ بچہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا، 2 سال چھاتی سے لگ کے دودھ پیا اور 5-6 سال دست شفقت میں رہا، لہذا بچے کو انسیت ماں سے زیادہ ہے۔ لہذا جب انسیت ماں سے زیادہ ہے تو ماں کی بات کو مانتا بھی ہے۔ اب اگر مرد کے ذمے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری رکھتی تو بتائیے وہ کب تربیت کرتا؟ اس لیے کہ وہ بچہ صبح کو اٹھتا ہے سو کر تو اس وقت باپ جاب پر اور شاپ پر جا چکا ہوتا ہے، اور جب شام کو لیٹ نائٹ کام کاج سے واپس آتا ہے تو بچہ سویا ہوا ملتا ہے۔ تو صبح جب گیا تب بھی سویا ہوا تھا، شام کو جب آیا تب بھی سویا ہوا تھا، اب بتائیے وہ تربیت کس وقت کرتا؟ لہذا تربیت کا کام اللہ پاک نے 24 گھنٹے حاضر رہنے والی ماں کے ذمہ رکھا۔ یہ اسلام کی تعلیمات کا حسن ہے۔ اب یہاں سے ذرا ایک بات اور سمجھیں کہ جب ماں کے ذمے بچے کی ابتدائی تربیت کی ذمہ داری اللہ پاک نے رکھی ہے تو جن ماؤں نے اپنے بچوں کی تربیت بہترین کی، دینی تعلیم کے اعتبار سے کی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے بچوں کے سینے میں بٹھائی، وہ بچے ماں باپ کی آنکھوں کے تارے بن کے زندگی گزارے، ان بچوں کے نام روشن ہوئے۔ بلکہ جن عورتوں نے اپنی ماتحتی میں رہنے والے مردوں کی اور بچوں کی تربیت کی وہ مرد آگے بڑھ گئے، بلکہ لکھنے والوں نے اور کہنے والوں نے تو یہاں تک کہا ہر کامیاب مرد کے پیچھے آپ کو ایک عورت کا کردار نظر آئے گا، یا تو بیوی کی شکل میں، یا ماں کی شکل میں، یا بہن کی شکل میں، یا بیٹی کی شکل میں۔ جتنے بھی کامیاب مرد ہوتے ہیں ان کے پیچھے کسی نہ کسی کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، چاہے تو بیوی کی شکل میں، چاہے تو ماں کی شکل میں، یا تو بہن کی شکل میں، یا بیٹی کی شکل میں۔ آئیے ایک دو واقعات ذرا سنتے چلیں
کہ کس کس طرح سے ماؤں نے اور عورتوں نے اپنی ماتحتی میں یہ اپنے زیر نگرانی رہنے والے بچوں کی اور مردوں کی تربیت میں حصہ لگایا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، بزرگ گزرے ہیں جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹے سے بچے تھے، ان کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا، یہ یتیم ہو گئے۔ مرد کوئی ایسا تھا نہیں جو ان کی والدہ کے مقابلے میں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتا۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، کوئی بیٹا نبینا ایسا بڑا تھا نہیں جو گھر کی ضرورتوں کا خیال رکھے، کوئی بھائی بھی نہیں تھا۔ چنانچہ مجبوراً ان کو حجاب اختیار کر کے محلے پڑوس میں جھاڑو پوچھا کرنے کے لیے نکلنا پڑا۔ محنت مزدوری کرتی تھی، شام کو 2 روٹی لے کر آتی، اپنا بھی پیٹ پالتی، اپنے بچے کو بھی پیٹ پالتی۔ جب وہ کام کاج کر کے گھر واپس لوٹتی تو وہ دیکھتی کہ میرا ننھا منھا بچہ محلے کے دوسرے بچوں کے ساتھ مٹی میں کھیل رہا ہے، تو ماں کے دل کو ایک دھچکا لگتا کہ میرے شوہر تو اللہ کی رحمت پہ چلے گئے، اگر وہ ہوتے تو وہ کمانے کی ذمہ داری پوری کرتے اور میں بچے کی تربیت کرتی۔ اب وہ تو چلے گئے، کمانے کی ذمہ داری میرے ذمہ آ گئی، بچے کی تربیت کرے کیسے، کرے کون اور کس وقت کرے؟ وہ سوچتی رہی۔ پتہ چلا کہ ایک پہاڑ کے دامن میں ایک مسجد ہے، اس میں ایک قاری صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں جو بچوں کو علم دین سکھاتے ہیں، قرآن پاک یاد کراتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ تو ایک دن بچے کو نہلایا دھلایا، سیاہی سرما لگایا، سر میں تیل لگایا اور بچے کو مینٹین کر کے صاف ستھرا کر کے لے کے چلی۔ اب بچہ راستے بھر میں پوچھ رہا ہے، امی مجھے تم کہاں لے کے جا رہی ہو؟ ماں نے کہا بیٹا میں تمہیں بڑا انسان بنانے کے لیے لے کر جا رہی ہوں، میں تمہیں ایسی جگہ لے کے جا رہی ہوں جہاں تم بڑے انسان بنو۔ اب معصوم سا بچہ کیا جانے کہ بڑا انسان کسے کہتے ہیں۔ اب چلتا رہا، امی سے بات کرتا رہا، وہ مسجد آ گئی۔ مسجد کے دروازے پر حجاب پوش عورت بچے بایزید کی ماں ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ استاد نے دیکھا کہ کوئی خاتون پردے میں لپٹی ہوئی آئی ہیں، تو آئے دروازے پر ایک طرف کو منہ کر کے ان سے مخاطب ہوئے کہ بہن کیسے آنا ہوا آپ کا؟ کہا میں ایک بچے کو لے کر آئی ہوں، میں اس بچے کو آپ کے یہاں پڑھنے کے لیے چھوڑنا چاہتی ہوں، کیا آپ اس کو قبول فرمائیں گے؟ کہا کیوں نہیں، ہم تو بیٹھے ہی پڑھانے کے لیے۔ کہا اب آگے کی ایک ذرا بات سمجھ لیں، یہ بچہ یتیم ہے، اس کے ابا کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، لہٰذا اس کو محبت سے پڑھانا اور گھر آنے کا چھٹی کا زیادہ موقع مت دینا۔ اگر یہ بار بار گھر آئے گا تو کہیں میری ممتا جوش میں آ کر اس کو تعلیم سے محروم کر کے نہ رکھ لے، لہذا آج میں محبت کی چھاتی پہ پتھر رکھ کے چلی جاؤں گی، برداشت کروں گی، لیکن اگر یہ بچہ بار بار گھر آیا تو میری ممتا سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شکست کھا جائے اور ہار جائے اور میں اپنے بچے کو تعلیم سے چھڑا کے اپنے گھر میں بٹھا لوں۔ دیکھیے کیسی ماں ہوگی۔ آج کے ماں باپ بچوں کو داخل کرانے آتے ہیں تو پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ چھٹی کا کیا نظام ہے، ہمارے یہاں ایک شادی آ رہی ہے تو بچے کو چھٹی چاہیے، اور ایک وہ ماں ہے جو کہتی ہے کہ میرے بچے کو گھر آنے کا زیادہ موقع مت دیں۔ اللہ کی شان۔ استاد نے جب یہ سنا تو وہ حیران ہوا، اور استاد حیران ہوئے اور کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں اس بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر پڑھاؤں گا۔ خیر ماں جب رخصت ہوئی، بچے کے ساتھ پہ ہاتھ پھیرایا تو بچہ تڑپ گیا، رونے لگا۔ ماں نے تسلی دی، استاد نے اسے پیار دیا، سینے سے محبت سے لگایا اور تسلی دے کے اپنے پاس بٹھایا۔ ماں تو چلی گئی آنسو بہاتے ہوئے، بچہ بھی تڑپ کے رہ گیا۔ اب استاد نے شفقت اور محبت کے ساتھ پڑھانا شروع کیا۔ آج کل مدارس کے اندر اساتذہ، قرہ، علماء، اسی طرح معلمات، پتہ نہیں وہ کیا سمجھتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں مار کھا کھا کے ہم نے پڑھا ہے اور مار کھلا کھلا کے ہمیں دوسروں کو پڑھانا ہے، بلکہ ان سے بدلہ بھی لینا ہے۔ جو ہمارے استادوں نے ہمیں مارا ہے اس کا بدلہ بھی انہی بچوں سے لینا ہے۔ میری ماں بہنوں اور پیارے معلمات، پیارے معلمین، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ معصوم بچے نابالغ ہوتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا انتقام لیں گے۔ اگر یہ بچے معاف بھی کر دیں، ان بچوں کی معافی کا بھی اعتبار نہیں ہوتا، لہذا بچوں کو مار سے اور دھمکی سے اور ان کو بزدل بنا کر نہ پڑھائیں، بلکہ پیار اور شفقت کے ساتھ آگے بڑھائیں، اس لیے کہ بچے خوف کھا کر، مار کھا کے جو یاد کیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ بہرحال بایزید چھوٹے سے منت تھے، پڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے، کئی مہینے گزر گئے۔
جمعرات کا دن تھا، جمعہ کے دن مدرسوں میں چھٹی ہوتی ہے، تو بایزید استاذ کے پاس آئے اور محبت سے کہا استاد جی میری والدہ مجھے یاد آ رہی ہے، آپ مجھے آج چھٹی دے دو، میں آج کی رات گھر گزاروں گا، کل کا دن گھر گزاروں گا اور شام کو مدرسے میں لوٹ آؤں گا واپس۔ استاد نے سوچا کہ ادھر بچے کا دل تڑپ رہا ہے ماں کی محبت میں، ادھر ماں نے مجھے منع کیا تھا، اب کروں تو کیا کروں، صاف صاف منع تو کر نہیں سکتے تھے، بچے کا دل ٹوٹ جاتا۔ تو استاد نے ایک بہانہ تراشا اور سبق ذرا زیادہ یاد کرنے کو دیا اور کہا اگر اتنا سبق آپ مجھے سنا دو گے تو آپ کو چھٹی مل جائے گی۔ بچہ بھی سمجھ گیا کہ استاد نے زیادہ سبق مجھے اس لیے دیا ہے تاکہ میں زیادہ سبق یاد کر کے سنا نہ سکوں۔ چنانچہ بچے نے قرآن پاک سینے سے لگایا، محراب میں آ کر بیٹھ گیا اور پہلے سینے سے قرآن پاک لگا کے رکھا اور آنسو بہا کے اللہ سے کہا اللہ جی میری امی مجھے یاد آ رہی ہے، میری امی کی یاد مجھے ستا رہی ہے، آج میں جانا چاہتا ہوں۔ تو استاد محترم نے ایسا میرے اوپر ایسی شرط لگا دی کہ اگر اتنا یاد کر کے سناؤ گے تو چھٹی ملے گی۔ پیارے اللہ میں اتنا سبق کہاں یاد کر سکتا ہوں، ہاں البتہ اگر آج مجھے یاد کرا دیں تو آج مجھے میری والدہ کی زیارت کا موقع مل جائے گا۔ خوب ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آنسو بہا بہا کر بچے نے دعا کی، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس کو سبق یاد کرا دیا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد وہ لے کر آیا، استاد کو 100% یقین تھا کہ اگر ایک غلطی بھی آئی تو میں فوراً اس کو کہوں گا کہ تمہیں یاد نہیں، لیکن بچے نے آج تو اللہ سے مانگ کر یاد کیا تھا، فر 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 بغیر کسی غلطی کے سنا دیا۔ اب جب سبق سنا دیا تو بچے نے کہا استاد جی میں نے اپنی شرط پوری کی، آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ وہ نیکیوں کا زمانہ تھا، چنانچہ استاد نے کہا جاؤ بیٹا محبت سے جاؤ، سکون کے ساتھ جاؤ، امی کو میرا سلام کہنا اور میری دعا کی درخواست کرنا، اور دیکھو امی کا دل خوش کر کے آیا، یعنی کوئی شرارت مت کرنا، تم نادان اور بچے ہو۔ اب یہ بچہ خوشی خوشی سے چلا اپنے کھیتوں اور کھلیانوں میں چلتے ہوئے پیدل ڈولے ڈولے بٹیا بٹیا، جب یہ اپنے گاؤں پہنچا تو اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور اندھیرا چھا گیا تھا، شام ہو چکی تھی۔ اور یہ وقت وہ ہے کہ اکثر پردیسی لوگوں کو اس وقت اپنا گھر اور بچے یاد آتے ہیں۔ اس وقت بچے جتنے پردیس میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں سر شام اپنے ماں باپ یاد کرتے ہیں۔ میں خود جب پردیس میں پڑھتا تھا گجرات میں تو میرے خود ماں باپ یاد آتے تھے، مغرب کے وقت روتا تھا۔ اب مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور والدہ کنڈی لگا کے گھر کے اندر نماز کے لیے وضو فرما رہی تھی۔ اب بچے نے باہر سے دستک دی، ماں نے پوچھا من دق الباب، کس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا؟ بچے نے کہا امی دروازہ کھولو میں آپ کا بایزید ہوں۔ ماں نے سوچا اوہو لگتا ہے یہی بچہ بھاگ کر آیا، تو ماں نے تیور بدل کر کہا میرا بھی ایک بایزید ہے، میں نے تو اس کو فلاں مدرسے کے اندر دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بڑا انسان بنانے کے لیے چھوڑا ہوا ہے، ابھی تو وہ بڑا نہیں بنا، یہ کون بایزید ہے جو اس وقت مجھے آ کے ستا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، یہ والا میرا بایزید کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جب یہ الفاظ کہے اور بچے کے کان میں پڑے تو بایزید نے سوچا اوہو میرے استاذ کے سامنے میری والدہ نے کہا تھا میرے گھر پہ آنے کا بچے کو زیادہ موقع مت دینا، آج چونکہ میں ٹائم سے پہلے آ گیا ہوں اس لیے میرے والدہ کو میرا آنا ناپسند گزرا ہے، لہٰذا کنڈی چھوڑ کر دروازہ چھوڑ کے نیچے اترا اور اپنے راستہ واپس مدرسے جانے کا لیا اور راستے بھر ہوتا رہا۔ ادھر والدہ نے مغرب کی نماز پڑھی اور سجدے میں سر رکھ کر رونا شروع کیا اور کہا میرے پیارے رب میرا بچہ یتیم ہے۔ سر شام تو دشمن بھی اپنے دشمن کو پناہ دے دیتا ہے، اس کے لیے اس کا دل نرم ہوتا ہے، میرا تو یتیم معصوم بچہ تھا، پیارے اللہ مجھے تو بدرجہ اولا اپنے گھر کے اندر اس کو دروازہ کھول کے اندر پناہ میں لے لینا چاہیے تھا، سینے سے لگانا چاہیے تھا، گرم گرم روٹی سے ہاتھ سے روٹی پکا کے اس کو کھلانی چاہیے تھی، لیکن میرے پیارے اللہ آپ کی خدمت میں اور آپ کی راہ میں کچھ دینے کے لیے میرے پاس ہے نہیں، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میں نے اپنی محبت کی چھاتی پہ پتھر رکھا ہے، میں نے اپنے بچے کو آپ کے راستے میں قربان کیا ہے، میرے پیارے اللہ میری اس قربانی کو قبول کر لیجیے۔ ادھر ماں نے آنسو بہا کر رونا شروع کیا، ادھر بایزید راستے میں روتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے پیارے اللہ میں چونکہ ابھی ادھورا ہوں، ابھی تو میں حافظ بھی نہیں بنا، میں ابھی بڑا انسان بھی نہیں بنا، میری امی تو مجھے بڑا انسان دیکھنا چاہتی ہے، لہٰذا میں ناقص ادھورا ایسے ہی چلایا تھا امی کی زیارت کے لیے، اس لیے مجھے میری والدہ نے زیارت کا موقع نہ دیا، لہٰذا میں اب جا رہا ہوں، پیارے اللہ مجھے بڑا انسان جلدی بنا دیجیے۔ کتابوں میں لکھا ہے 15 یا 16 سال کے بعد واپس وہ گھر لوٹے، جبکہ وہ بایزید بستانی بن چکے تھے،
عالم باللہ، عارف باللہ اور حافظ قرآن، قاری قرآن بن چکے تھے، آج جن کا تذکرہ ہمیں جان بزرگ کے اندر، اس ادارے کے اندر، اس مسجد کی چھت پر کر رہے ہیں۔ میری ماں بہنوں، یہ جو بچیاں حافظ قرآن بنتی ہیں، یہ جو بچے عالم اور حافظ بنتے ہیں، یہ معمولی قربانی نہیں دیتے، یہ ایک دن میں 2 دن میں تیار نہیں ہوتے، ان کے پیچھے خود بچوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ماں باپ کے آنسو بہے ہوتے ہیں، ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، تب جا کر یہ بچے اس قابل ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے بایزید بسطامی ایک کامیاب انسان گزرے ہیں، اور ان کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت کا کردار نظر آ رہا ہے ماں کی شکل میں۔ اسی طرح خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ نے یہ کہا کہ میں اپنے بچے کا ایمان بناؤں گی۔ شوہر نے کہا میں حلال روزی کمانے کا اہتمام کروں گا تاکہ یہ میرا بچہ حلال روزی کھا کر نشو و نما پائے۔ تو شوہر نے حلال روزی کا اہتمام کرنے کا ارادہ کیا، اور ماں نے اپنے بچے کا ایمان اور یقین اور اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین بچے کے دل کے اندر بٹھانے کا وعدہ کیا، ارادہ کیا۔ چنانچہ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوا، کچھ سمجھدار ہوا، پڑھنے کے قابل ہوا، تو ماں نے اس بچے کو لیا، ہاتھ میں اس کی قاعدہ دیا، اور ایک پڑوس کے محلے کے اندر کوئی عورت تھی جو بچوں کو پڑھایا کرتی تھی، اس کے پاس داخل درس کر دیا۔ اب یہ بچہ کئی گھنٹے کے بعد جب واپس گھر آیا تو امی سے کہا امی مجھے روٹی دے دو۔ ماں نے کہا بیٹا ہم کہاں روٹی دیتے ہیں، روٹی تو اللہ کھلاتے ہیں، ہم تو بھکاری لوگ ہیں، اللہ سے مانگ کے کھاتے ہیں، تم ایسا کرو اللہ سے دعا کرو اور اللہ غفور رحیم ہے، وہ روٹی دے دیں گے آپ۔ تو امی کیسے مانگو اللہ سے؟ کہا مصلی بچھاؤ، ننھے ہاتھوں کا پیالہ بناؤ اور اللہ سے بھیک مانگو، اللہ جی بھوک لگ رہی ہے مجھے روٹی دے دو، اللہ جی مجھے بھوک لگ رہی ہے روٹی دے دو۔ اللہ سے مانگو، تھوڑی دیر بیٹھ کے دعا کرو گے، اس کے بعد آپ تلاش کرنا گھر میں، اللہ کسی نہ کسی جگہ روٹی عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ماں پہلے سے چھپا کے رکھ دیتی، اور یہ بچہ معمولی سی تلاش سے جستجو کرتا وہ مل جاتی۔ اب بچہ جب کھانے بیٹھتا تو ماں بار بار اس سے سوال کرتی بیٹا روٹی کون دیتا ہے؟ تو جواب میں وہ کہتا اللہ۔ روٹی کیسی ہے؟ امی وہ روٹی بہت اچھی ہے۔ بیٹا اچھی روٹی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بیٹا کھانا کھایا، روٹی کھا لی؟ جی امی۔ بیٹا پیٹ بھر گیا؟ جی امی۔ بیٹا پیٹ کون بھرتا ہے؟ کہ اللہ۔ اس بچے کا یقین اس بات کا بنتا گیا اللہ کھلاتے ہیں، اللہ پلاتے ہیں، اللہ جلاتے ہیں، اللہ مارتے ہیں، اللہ نفع دیتے ہیں، اللہ نقصان دیتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں اس کا ایمان اور یقین بننا شروع ہو گیا۔ اللہ کی شان، ماں کی یہ محنت کا پیریڈ پروسیس چل ہی رہا تھا۔ ایک دن ماں پڑوس میں کسی عورت کے پاس گئی بات کرنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے۔ اب عورتیں ہماری ماں بہنیں ایسی ہوتی ہیں، جب یہ بیٹھتی ہیں اور نان اسٹاپ بات چلتی ہے تو پھر رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ چنانچہ بات لمبی ہو گئی۔ جب بات لمبی ہو گئی تو ایک دم سے اس کے دل سے آہ نکلی۔ تو پڑوسن نے کہا کیا بات ہے بہن، کوئی تکلیف ہے؟ کہا میرے بچے کی ایک تربیت کا پیریڈ چل رہا ہے، میں اپنے بچے کا ایمان اور یقین بنا رہی ہوں، اور کھانا بنا کے میں چھپا دیتی ہوں، پھر بچہ جب مدرسے سے آتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے، وہ تلاش کرتا ہے، اس کو روٹی ملتی ہے تو اس کا ذہن یہ بن رہا ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی۔ آج میں روٹی بنا کے چھپا کے آئی نہیں، آج جب بچہ بھوکا آئے گا اور دعا کرے گا اور تلاش کرنے پر نہیں ملے گا تو اس کی کانفیڈنس کو ٹھیس پہنچے گی، اور وہ سوچے گا اللہ وہ ہے جو دیتا بھی ہے کبھی نہیں بھی دیتا، تو میری محنت میں پانی پھرے گا۔ بس اتنا وہ کہہ کر فوراً تیز تیز قدم سے نکلی، دروازہ دیکھا کھلا ہوا تھا، بسم اللہ کر کے دروازہ اور زیادہ کھولا، اس میں انٹری لی، اور دھیرے سے دیکھا کہ بچہ آیا ہوا مسیری کے اوپر سویا ہوا ہے، گہری نیند۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، جلدی سے کچھ سوجی کا حلوہ جیسا اس قسم کی کوئی چیز تیار کی اور اس کو چھپا دیا۔ پھر بچے کے پاس آئی اور بچے کی گال پہ بوسہ دیا اور کہا بیٹا اٹھ جاؤ، تمہیں بھوک لگ رہی ہے، اللہ سے مانگ لو، اللہ تمہیں کھانا کھلائیں گے۔ بیٹا فوراً آ کے مسلتا ہوا اٹھا اور کہا امی میں آیا، جب دیکھا کہ آپ نہیں ہیں تو میں نے، مجھے بھوک لگ رہی تھی، میں نے اپنے عادت کے مطابق مصلی بچھایا، اللہ سے دعا کی اور کہا اللہ جی آج تو امی بھی نظر نہیں آ رہی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، اللہ امی کو بھی بھیج دیجئے، اور مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانے کو روٹی بھی دے دیجئے۔ امی آج میں دعا کر کے جیسے اٹھا
मुसल्ले के पास रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ था और जब मैंने उसको खाया, अम्मी मैं यकीन से कहता हूँ आज तक मेरे अल्लाह ने इतनी अच्छी रोटी नहीं खिलाई जितनी अच्छी रोटी मेरे अल्लाह ने आज खिलाई। बस माँ ने जब ये सुना, बच्चे को सीने से लगाया, उसकी पेशानी को बोसा दिया और कहा मेरे प्यारे अल्लाह, आपने मुझ कमज़ोर औरत की मेहनत को ज़ाया नहीं किया, मेरे बच्चे का ईमान और यकीन बन गया है कि देने वाली ज़ात अल्लाह की। तो देखिए ये बच्चा आगे चलकर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहलाया, जो आज भी दिल्ली के अंदर मनारे कुतुबुद्दीन के ज़ेर साया दफन है, वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी दुनिया से जा चुके हैं, वहाँ दफन है। और ये मुग़ल बादशाहों के शेख बने थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह। तो देखिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बड़ा इंसान बनने में भी एक औरत का किरदार नज़र आ रहा है, माँ की शक्ल। मेरे ख्याल माँ अगर अपनी पर आ जाए, माँ अगर ठान ले, तो माँ वो हस्ती होती है जो अपने बच्चों को, बिगड़े हुए बच्चों को सुधार देती है। माँ वो हस्ती होती है जो अपने बुरे से भी प्यार करती है। सारी दुनिया तो अच्छों से प्यार करती है, माँ वो हस्ती है जो अपने बुरे से भी प्यार करती है। तो मेरी माँ बहनों, खुद भी दीन की तालीम हासिल करो, खुद भी घर के अंदर पढ़ने पढ़ाने का, सुनने सुनाने का माहौल बनाओ और अपने बच्चों को वक्त पर साफ सुथरा करके, नहला धुला के, ड्रेस कोड का ख्याल करते हुए अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को मदरसे में भेजो। मेरी माँ बहनों याद रखो, दुनिया के अंदर दो तरह की तालीम की ज़रूरत पड़ती है, दो तरह की तालीमें दी जा रही हैं। एक है दुनियावी तालीम जो कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में और स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, और एक है दीनी तालीम जो मदरसों में, मस्जिदों में और मकतबों में पढ़ाई जा रही है। एक है दीनी तालीम और एक है दुनियावी तालीम। दुनियावी तालीम जो सिखाई जाती है उसका मकसद है मिट्टी के बने हुए इस पुतले को, मिट्टी के बने हुए इस जिस्म को राहत पहुँचाना। मसलन कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम से आदमी डॉक्टर बनता है और डॉक्टर बनने के बाद इंसान के जिस्म को राहत पहुँचाता है दवाई देकर। कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाने वाली तालीम से आदमी इंजीनियर बनता है, और इंजीनियर में कोई सिविल इंजीनियर बनता है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर बनता है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनता है। जो भी वो इंजीनियर बनता है इंसान के जिस्म को राहत पहुंचाता है। मशीनरी इंजीनियर बना तो मशीनरी रिपेयर करता है, मशीनरी से इंसानों के काम होते हैं। सिविल इंजीनियर बना तो मजबूत खूबसूरत घर बनाता है, घर से इंसान के जिस्म को राहत पहुँचती है। गर्ज ये कि कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर जो तालीम दी जाती है उस तालीम से इंसान के जिस्म को राहत पहुँचती है, और दुनिया के अंदर बस ये काम लगता है जहाँ आँख बनी मरा जी, सारे के सारे घर, सारी की सारी मशीनरी, सारी की सारी टेक्नोलॉजी यहीं की यहीं धरी की धरी रह जाती है, अब किसी काम नहीं। लेकिन जो बच्चा दीनी तालीम हासिल करता है, एक अल्लाह को समझता है, उसकी तालीमात को पढ़ता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, मज़हब की पाबंदी करता है, दीन पर अमल करता है, दुनिया में भी सुख और शांति के साथ वो ज़िंदगी गुजारता है, और मरने के बाद भी हमेशा हमेशा की जन्नत उसका इस्तेमाल कर रहे हैं के लिए दरवाजे खोल के खड़ी हुई। नहीं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाने वाले बच्चे, उनको चूंकि माँ बाप की तरबियत, माँ बाप का अदब और एहतराम, मान सम्मान की तालीम नहीं दी जाती, गाली देने वाले बच्चे वही नजर आएंगे, दादागिरी करने वाले बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नजर आएंगे, बगैर टिकट के सफ़र करने वाले वही नजर आएंगे, कमज़ोरों को धक्का देकर और बूढ़ों को धक्का देकर आगे बैठने वाले और सीटों पे कब्जा जमाने वाले वही नजर आएंगे। जिस ट्रेन में, जिस बस में वो बैठे होंगे जी, ज़मीन और आसमान सर पे उठा लेंगे, शोर करेंगे, हंगामा करेंगे, गाली गलौज करेंगे, लड़ेंगे, दादागिरी करेंगे, और इसी को कमाल समझा जाता है। जबकि इन मदारिस में, मसाजिद में, मकातिब में जो तालीम दी जाती है, अगर इनकी छुट्टी हो रही हो तो इस बात की तालीम दी जाती है और इस बात का पैगाम इनको सिखाया जाता है कि देखो सफ़र पे जा रहे हो, नजरें झुकी हुई हो, बस में जाओ, अपने से बूढ़े को देखो तो उसके लिए सीट छोड़ दो, उसको पहले जगह दो, टिकट लेके सफ़र करो, टिकट लेके सफ़र करो, बगैर टिकट के सफ़र करना हराम है। बड़ों को सलाम करो, छोटों के साथ मोहब्बत का मामला करो, जब छुट्टियों में जाओ तो घर पर अपने माँ बाप की खिदमत में हिस्सा लगाओ, ये सारी तालीम सिखाई जाती है।
تو جو دینی تعلیم حاصل کرتا ہے دنیا کے اندر بھی ادب اور احترام سے رہتا ہے، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، اور مرنے کے بعد بھی اللہ پاک نے اس کے لیے بہت پیارے پیارے وعدے کر کے رکھے ہوئے۔ تو میری ماں بہنوں، دین کی تعلیم کو سیکھو، سمجھو، اس پر عمل کرو، اپنے بچوں کو عالمہ بناؤ، حافظہ بناؤ، قاریہ بناؤ، بہترین اردو پڑھنے والا لکھنے والا بناؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم یعنی دنیاوی اسکول کالج کی تعلیم کا بھی اہتمام کرو، اس لیے کہ جب دنیا میں رہنا ہے تو یہاں رہنا ہے تو یہاں کے قانون سے بھی واقف رہیں، یہاں کی پڑھائی لکھائی سے بھی واقف رہیں، تاکہ یہ ہماری معصوم بچی آگے چل کر کل یہ بہو بنے گی اور کل یہ ماں بنے گی، تاکہ اپنی گودوں میں پلنے والے بچوں کی بہترین تربیت کر سکے۔ جو بچی حافظ بنی ہیں، جو بچی دینی تعلیم کا کورس پورے کر رہی ہیں یا آگے بڑھ رہی ہیں، میں ان بچیوں کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو ان کے اوپر خدمت کرنے والی معلمہ ہیں، منتظمہ ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہ شفقتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، پیار کے ساتھ بچیوں کو آگے لے کر چلیں، اور جو ماں بہنیں اس وقت اس جلسے میں شریک ہیں، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جن ماں بہنوں نے اپنے بچیوں کو ابھی تک اور اپنے بچوں کو ابھی تک دینی تعلیم کے لیے فارغ نہیں کیا، وہ ان بچوں کو فارغ کریں اور نہلا دھلا کر صاف ستھرے انداز میں ان کو مدرسے کے اندر وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنے والا بنائیں، آگے بڑھنے والا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حاصل کیا، میں ان پیاری بچیوں سے دو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جو تربیت تم نے حاصل کی پیاری بچیوں، یہ صرف انفارمیشن کی حد تک نہیں تھی، معلومات کی حد تک نہیں تھی، بلکہ ان کو معمولات بنائیں، یعنی جو تعلیم و تربیت تم نے حاصل کی ہے تو خود اس پر عمل کرنے والی بنو اور اس کو سینے سے لگاؤ، تاکہ آپ کے عمل کو دیکھ کر دوسروں کو بھی عمل کی توفیق ملے۔ جزاکم اللہ، دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ بچوں کو اپنے ماں باپ کا ادب کرنے والا بنا، اور ماں باپ کو اپنے بچوں پہ شفقت کرنے والا بنا۔ یا اللہ عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا بنا۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ یا اللہ جو بچیاں پڑھ رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں، یا اللہ پڑھنا آسان فرما، یاد کرنا آسان فرما، یاد رکھنا آسان فرما۔ معلمات کو ان کی تربیت کرنے کا بہترین سلیقہ عطا فرما، بہترین آپ نے موقع عطا فرمایا، اللہ اس کو شرف قبول عطا فرما۔ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ کہ اللہ کتنی مائیں بہنیں ایسی آئی ہوئی ہیں جو اپنے شوہروں کے اعتبار سے پریشان ہیں، ان کی جہالت کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی نادانی اور بیوقوفی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کہ اللہ ہر شوہر اور بیوی کے درمیان میں ایسا محبت کا رشتہ قائم فرما جیسا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے درمیان تھا۔ میرے پیارے اللہ، کتنی عورتیں ایسی ہیں، کتنی بہنیں ایسی ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، لیکن میاں شوہر کے دل کے اندر آج تک ایسی محبت پیدا نہ ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی۔ کہ اللہ اس کے دل میں سچی محبت پیدا فرما۔ کہ اللہ کتنی ماں بہنیں ایسی ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، گود اولاد سے خالی ہے، اللہ ان کو بیٹی بھی عطا فرما، بیٹے بھی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، کتنی جوان بچیاں اور بچے گھر میں ایسے بیٹھے ہیں جو عمر کو پہنچ چکے ہیں، ان کے مناسب رشتے نہیں مل رہے، کہ اللہ ان کے مناسب رشتے عطا فرما، ساتھ کی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہر بہن کے دل کے اندر کچھ ایسی تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تمام کے دل جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ کہ اللہ ہم میں سے بہت سے بیمار ہیں، اللہ ہمیں شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، جو کمزور ہیں ان کو قوت عطا فرما۔ کہ اللہ جو بے گھر بے در بے سہارا ہیں ان کو سکون و سہارا عطا فرما۔ جو کرائے کے مکانوں میں ان کو ذاتی کشادہ رحمت والا گھر عطا فرما۔ کہ اللہ چھوٹے چھوٹے پرندے بھی اپنے ذاتی آشیاؤں میں رہتے ہیں، وہ کسی کرائے کے گھونسلے میں نہیں رہتے۔ کہ اللہ ہم تو شرف المخلوق ہیں، کہ اللہ ہم تو بدرجہ اللہ ہمیں اپنا ذاتی مکان عطا فرما۔
اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.